ڈرامہ سیریل دنیا پور کی آنے والی قسطیں بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہیں، کیونکہ اب ان میں شامیر اور انا کی شادی ہوگی، جہاں شامیر اور انا کی شادی بالکل بھی نہیں ہونے والی، بلکہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس جنگ میں نواب صاحب اور انا مل کر شامیر کے گھر والوں کو مار دیں گے اور پھر نواب انا کو مار دے گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نواب صاحب نے ایک بہت بڑی چال چلی ہے اور سارا الزام نروز آدم پر پھر لگا دیا ہے۔ بیٹی کو ایک مورے کی طرح استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ نروز آدم اور اس کے بیٹے کو جان سے مار سکے، جبکہ انا کا پیار بالکل بھی ختم ہو چکا ہے اور وہ صرف شامیر سے شادی کر رہی ہے تاکہ نروز آدم کو اپنے ہاتھوں سے مار سکے۔ نروز آدم کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ نواب نے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے، بلکہ اسے زہر دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے، جس کے بعد وہ شامیر اور اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں بلائے گا۔ جیسے ہی شیر اور شامیر کی ماں نروز آدم کے کمرے میں جائیں گے تو نروز آدم کی طبیعت کافی خراب ہو جائے گی، جس کے بعد شامیر نے نروز آدم کو لے کر ہسپتال پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف نروز کی ماں بھی کافی غصے میں ہوگی اور وہ مدیحہ کو یہ بتانے آئے گی کہ میرے زیور کم اور اس لڑکی کے زیور زیادہ بن رہے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ تمہاری بہو بہت خوش ہے۔ نواب کی بیٹی کو اپنے گھر کی دلہن بنانے کے لیے پھر جب شامیر کی ماں نروز کی ماں کو دیکھنے آئے گی اور کہے گی کہ تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ نواب کی بیٹی کو اپنے گھر کی دلہن بنانے کے لیے تم بہت خوش ہو کہ گھر کی بیٹی کو اس کے گھر کی بہو ہونا چاہیے تھا، لیکن نواب کی بیٹی کو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں تو شامیر کو سمجھانا چاہیے تھا اور نروز آدم کو بھی کہ اسے صرف اور صرف شامیر کی شادی میں مدیحہ سے کرنی چاہیے، نہ کہ نواب کی بیٹی سے۔ پھر یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شامیر کی ماں دادی صاحبہ سے کہے کہ نروز آدم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اگر وہ اسے بھی اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ شامیر تو کبھی اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو وہ واپس چلی جائے گی اور وہاں آ کر شامیر اپنی ماں سے کہے گا، ماں کچھ بھی ہو لیکن میں مدیحہ سے شادی نہیں کروں گا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، میں صرف اور صرف انا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہاں شامیر کی ماں شامیر کو سمجھائے گی کہ یہ صرف اور صرف تمہارے باپ کا فیصلہ ہے اور تمہارے باپ کے فیصلے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شادی انا سے ہو جائے تو مدیحہ سے بھی شادی کر لو اور پھر بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف جیسے ہی نروز آدم کو ہوش آئے گا تو وہ سب سے پہلے شامیر کو اپنے کمرے میں بلائے گا اور جیسے ہی شامیر اس کے کمرے میں پہنچے گا تو نروز آدم اسے ساری حقیقت بتانے کے لیے تیار ہو جائے گا، جہاں نروز آدم شامیر سے کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے تم دنیا بھر کی کرسی سنبھال لو، اب بس میرا یہی خواب رہ گیا ہے کہ تم دنیا بھر کی کرسی پر بیٹھو اور میں تمہیں دنیا بھر کی کرسی پر بٹھا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو میرے سامنے گردن جھکاتے تھے وہ سب اب تمہارے سامنے گردن جھکائیں گے، اور وہ لوگ جو میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے میں ان سب کو اب تمہارے سامنے دیکھوں گا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شامیر وہ لڑکی ہمارے گھر میں کیوں آنا چاہتی ہے، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے تمہاری شادی مدیحہ سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری آنکھیں کھل سکے، اگر اسے تم سے سچی محبت ہوتی تو وہ مدیحہ سے شادی کرنے سے تمہیں روک دیتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا، کیونکہ وہ لڑکی ہر حال میں اس گھر میں آنا چاہتی ہے، وہ مجھ سے، تم سے، ہم سب سے بدلہ لینا چاہتی ہے اور ہمیں مار دینا چاہتی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو تمہیں نہیں پتہ، اور میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو میں آہستہ آہستہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ پھر شامیر کہے گا اور کیا باتیں ہیں،
تو نروز آدم کہے گا کہ ایک اور بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے زہر دیا ہے اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب اسی زہر کی وجہ سے ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ یہاں کیوں آنا چاہتی ہے؟ وہ ہم سب کو مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ زہر بھی مجھے اس لیے دیا گیا تاکہ میں جلدی سے مر جاؤں۔ اب یہ تم پر ہے شامیر کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس پر یقین کر کے اپنے آپ کو بے وقوف بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو یا پھر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ اب یہ آخری موقع ہوگا تمہاری شادی پر، یا تو آدم نوابوں کو مار دے گا یا پھر نواب آدم کو مار دے گا۔ جہاں اب شامیر سب کچھ سمجھ چکا ہے اور دوسری طرف مدیہ بھی تیار ہو کر شادی کی دلہن بن کر اپنے کمرے میں سنور کر بیٹھ جائے گی۔ دوسری طرف انا بھی اپنی ساری تیاریاں کر کے اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ انا اپنے باپ سے کہے گی آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ آدم پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، جو بھی کرنا ہے وہ میں خود کروں گی۔ اور تب نواب کہے گا کہ اب تک تو تم آدم کی دلہن بھی نہیں بنی اور ابھی سے تمہیں ان کی فکر شروع ہو گئی ہے۔ خیال رکھنا انا، اگر تمہارے ہاتھ سے وہ بچ گئے تو وہ تمہیں بھی مار دیں گے اور مجھے بھی۔ دوسری طرف اب مدیحہ کو بھی یہی بتایا جائے گا کہ کوئی نہ کوئی سازش چل رہی ہے، ورنہ تمہاری شادی شامیر کے ساتھ اتنی جلدی کیسے طے ہو جاتی۔ تو اب شامیر کو بھی ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شامیر بھی اپنی شادی کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ دوسری طرف انا نے بھی اپنی چھریاں اور پستول تیز کر لیے ہیں اور اب جیسے ہی انا اور شامیر کی شادی ہوئی تو یہاں نوابوں اور آدم کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ انا شامیر کی ماں کو گولی مار دے، کیونکہ وہ اب اپنے باپ کی باتوں میں آ چکی ہے اور وہ اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ جیسے ہی شامیر کو پتہ چلے گا کہ انا نے اس کی ماں کو مار دیا ہے تو وہ انا کو معاف نہیں کرے گا اور انا کے ساتھ ساتھ نوابوں کو بھی مارنے کی بہت کوشش کرے گا۔ جہاں نواب بھی اپنے بیٹی کے پیچھے آدم کو ختم کرنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ تو ڈرامے کی آخری قسط بہت زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے، جس میں نوابوں اور آدم میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہے۔ سب لوگ آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو گولیاں ماریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر میں کون بچتا ہے یا پھر سب ہی مر جائیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔